السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 55 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ قرآن سکھانے والوں کے لیے فرشتے اور زمین اور آسمان کی دیگر تمام مخلوقات، حتیٰ کہ بلوں میں چیٹیاں اور پانی میں جو مچھلیاں ہیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، یعنی قرآن کریم سیکھنے سکھانے والوں کے لیے اللہ کی یہ تمام مخلوقات ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عالم اور دوسرا عابد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تم میں سے کسی عام آدمی پر حاصل ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں پر اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نیز زمین و آسمان کی ساری مخلوق، حتیٰ کہ اپنے بلوں میں جو چیٹیاں ہوتی ہیں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں تک کی ان کے لیے دعائیں رحمت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ تو جو بھی علم حاصل کر چکتا ہے نا، تو چاہے چھوٹا ہو یا زیادہ، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ علم والا ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب علم والا ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے، عمل اور پھر تبلیغ۔ تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے اور علم پہنچانے والوں کے لیے بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے وہ سنن ترمذی کی حدیث تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کی وجہ سے اللہ کی تمام مخلوق ہم سب کے حق میں، ہم سب کے لیے رحمت کے لیے دعائیں کریں، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت 121 to 130۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 121، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اس واقعے کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، اس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ تو غزوہ احد دراصل کیا تھی، ایک غزوہ کہتے ہیں جنگ کو۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تھے اور مسلمان تھے نا، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ آپ سب کیا کیجئے، صبر کیجئے، ان کا جواب مت دیجئے اور آپ لوگ ابھی صبر کیجئے، صبر کے ساتھ یہاں پہ رہیے۔ کسی بھی جنگ کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مکہ کے اندر کوئی بھی حکم نہیں دیا تھا، لیکن جب مدینہ میں آئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب آپ کیا کیجئے، اسلام کی خاطر جنگ کیجئے، جو آپ سے جنگ کرتا ہے پھر آپ بھی ان سے جنگ کیجئے۔ تو یہاں جو آیت ہے اس خاص پس منظر کی طرف ہے جس میں غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے کہ جو شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر مختصر سا یہ ہے کہ جب جنگ بدر 2 ہجری میں ہوئی تھی نا، تو کفار مکہ کو عبرت ناک ہار ہوئی، ان کو شکست ہوئی اور ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہو گئے تھے۔ جنگ بدر میں ایسا ہوا تھا، تو ان کفار کے لیے یہ بڑی بدنامی کا باعث ہوا، اور ان کے لیے اتنا زیادہ شرمندگی ہوئی کہ وہ ان کا من ہوتا تھا کہ وہ ڈوب مریں۔ اس لیے تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی، جس میں عورتوں کی بھی شرکت تھی، یعنی کہ جس میں عورتوں کو بھی انہوں نے شریک کیا۔ اور ادھر مسلمانوں کو جب اس کا علم ہوا کہ کافر 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب
خیمہ زن ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ وہ مدینہ میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا، اور منافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا، لیکن اس کے اپوزٹ بعض پرجوش صحابہ رضی اللہ عنہ نے، جنہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مدینہ سے باہر جا کر لڑنے کی انہوں نے مشورہ دیا، تو مسلمانوں کے لیے مقابلے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ تو لیکن مقابلے کی حکمت عملی کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف رائے تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر لڑی جائے یا جنگ مدینہ کے باہر لڑا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگ صحابہ مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کرنے کے خیر خواہ تھے، یعنی کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر ہم مقابلہ کریں۔ یہی رائے منافقین سردار عبداللہ بن ابی کی بھی تھی۔ نوجوانوں کا خیال یہ تھا کہ اس سے وہ مسلمانوں کا کم ہمت سمجھیں گے، اسی لیے ہمیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نوجوان تھے ان کی رائے کو قبول کیا اور ذرہ پہن کر احد کے ارادے سے باہر آ گئے، یعنی کہ انہوں نے اب یہ ارادہ کیا کہ جنگ کہاں لڑی جائے گی، مدینہ کے باہر احد کے مقام پر۔ اور یہ 7 شوال ہفتے کا دن اور صبح کا وقت تھا، جس کا قرآن نے یہاں ذکر بھی کیا ہے۔ اب نوجوان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بھی پیشمانی ہوئی کہ گویا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو تبدیل کیا، اور ان حضرات نے درخواست کی کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رائے کے مطابق مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پیغمبر زرہ پہن لیتے ہیں اور وہ ہتھیار لگا لیتے ہیں تو اسے زیبا نہیں دیتا کہ بغیر جنگ کے زرہ وہ اتار دے۔ 1000 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ان میں بھی زرہ پوشی بھی صرف 100 سپاہی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف اور صرف 1000 لوگ تھے، اور اس میں جو زرہ پہنے ہوئے تھے نا، تو جنگی جو لباس جو پہنے ہوئے تھے وہ صرف اور صرف 100 لوگ تھے، اور اس میں سپاہی 100 تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پوری فوج میں صرف ایک گھوڑا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف کے لوگ تھے۔ اور اہل مکہ جو لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ کتنے ان کی تعداد تھی؟ 3000 تھی۔ ان میں 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑ سوار اور 300 اونٹ سوار تھے، اور 15 عورتیں تھیں جو نغمے گا کر کے کفار مکہ کو جوش دلانے والی تھیں۔ مزید ستم یہ بھی ہوا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بہانہ بنا کر الگ ہو گیا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی، یعنی راستے ہی میں منافقین جو عبداللہ بن ابی تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے اس گروپ سے الگ ہو گیا تھا، مسلمانوں کے گروپ سے الگ ہو گیا تھا، یعنی 1000 کی جو تعداد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب وہ کتنی بچی؟ 700 رہ گئی۔ عین وقت میں عبداللہ بن ابی نے جو 300 کا جو لشکر تھا وہ کم ہو گئے، بہانہ بنا کے کیا کہ آپ لوگ نے میری رائے نہیں مانی، آپ لوگ نے مدینہ کے اندر لڑائی نہ کر کے مدینہ کے باہر جو لڑائی کر رہے، اس لیے ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ بہانہ بنا کے وہ اس جنگ سے واپس آ گیا۔ اب وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ کتنا تھا؟ اب صرف اور صرف 700 کا رہ گیا تھا، صرف 700 لوگوں پر، سپاہی پر مشتمل رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جنگ حکمت عملی کی رعایت کرتے ہوئے فوجی دستے بنائے اور ان کی صف ترتیب کی۔ لشکر اسلام کی پشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا، اگر وہ اپنی آخری انجام بھی غزوہ بدر سے مختلف نہ ہوتا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سب کو سیٹ کیا تھا نا، اگر وہ ویسے ہی رہتے تو یہ بھی کیا ہوتے، یہ بھی جو جنگ احد تھی اس میں بھی ان کو جیت حاصل ہوتی، لیکن جنگ احد میں دراصل ہوا کیا تھا، معاملہ بالکل برابری کا رہا، تو کوئی بھی ہار جیت نہیں ہوا، دونوں ہی طرف بالکل معاملہ برابری کا رہا۔ تو لیکن اس میں غلطی کیا ہوئی تھی، تیر انداز جو تھے اپنی جگہ سے وہ ہٹ گئے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیٹ کیا تھا، اس کے بارے میں ہم لوگ لاسٹ میں دیکھیں گے۔
تو دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ صبح صبح کا وقت تھا اور آپ جو ہے جنگ کے لیے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں ان کے لیے مورچہ بندی کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ اس میں جنگ احد کا بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آیت دیکھیں، آیت 122، اذ ہم طائفتان منکم ان تفشل واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تمہاری دو جماعتیں پست ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اسی کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی جب جو ہے انصار کے جو دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلیمہ، یعنی کہ اوس اور خزرج کا یہاں ذکر ہے، عبداللہ بن ابی کو دیکھ کر کہ جو تعداد اور ظاہری اسباب کی کمی کے باعث ان کے قبائل کا بھی یہ خیال ہوا، یعنی کہ جو عبداللہ بن ابی تھا نا، جب اس نے سنا کہ اتنے زیادہ لشکر ہے اور اتنا زیادہ جو لوگ لڑنے آ رہے ہیں اور ہمیں یہاں سے اپنے جو ساتھی ہیں اور ہمیں ان کو لے کے نکل لینا چاہیے۔ دراصل وہ تو منافق تھا نا، تو منافق کی تو عادت ہی یہی ہوتی ہے، جب آزمائش ہوتی ہے، کڑا امتحان ہوتا ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، اثر کس پہ ہوا؟ جو مخلص مسلمان تھے نا، ان پر بھی اثر ہوا۔ اوس اور خزرج کیا تھے؟ بالکل خالص مسلمان تھے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ گھبرا گئے تھے۔ وہ سن کر کے اور یہ ظاہری اسباب کے بارے میں اور تعداد کے بارے میں اور اپنی کمیوں کے بارے میں ان دونوں کے دلوں میں بھی، ان دونوں قبائل کے دلوں میں بھی یہ خیال ہوا کہ انہیں بھی کیا ہو جانا چاہیے، واپس مدینہ لوٹ جانا چاہیے، جنگ سے بیچ سے بھاگ کر کے۔ تو گویا یہ ایمان والے مخلص مسلمان تھے، نہ کہ یہ منافق۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی، ان کی کمی کو دور کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی ہے اور ان کی کمزوری دور فرما کر ان کو ہمت باندھی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مخلص مسلمان ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، کیونکہ 1000 کا لشکر مدینہ سے نکلا تھا جنگ کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا نا، 300 لوگوں کو لے کر کے واپس آ گیا، مدینہ میں واپس آ گیا، ساتھ شریک نہیں ہوا۔ تو اس سے انصار کے کچھ لوگوں کے دل میں ڈر محسوس ہونے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ وہ تو اتنے بڑے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تعداد کافی نہیں ہے، تو ہم بھی کیا کریں، واپس چلیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل تھام لیے، منافقوں کے دل نہیں تھامے تھے، انصار کے دل تھام لیے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، کیونکہ اللہ ان کا دوست تھا۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کا ایمان خالص ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں آپ کو تھام لے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اگر دل میں منافقت ہے تو چھوٹی سی آندھی بھی آپ کو گرا دے گی۔ اس منافقت سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دہ حالات سے گزارتا ہے، حتیٰ کہ بندہ کھرا ہو کر، مخلص ہو کر مومن ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پسند کا بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کو نوٹ کرنا چاہیے کہ مشکل وقت میں ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، کیا ہم وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں یا ہم آگے ہٹ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جن قبیلوں کے بارے میں یہاں پہ آیت نازل ہوئی ہے، تو وہ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے، لیکن ہمیں یہ آیت بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی دوستی کی بات کہی ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست اور مددگار تھا۔ تو جس کا دوست اللہ بن جائے، اللہ کی مدد جس کو مل جائے، تو اس کی شان ہی کیا ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کا مددگار تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آیت دیکھیے، آیت 123، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جب کہ تم نہایت گیری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور تاکہ تم شکر گزاری کی توفیق ہو جائے، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ یہاں پر بھی موقع جنگ احد کا ہے، تو یہاں بات کی جا رہی ہے جنگ احد کی۔ اللہ تعالیٰ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ دراصل
جب جو ہے جنگ بدر ہوئی تھی نا تو تم لوگ گھبرا گئے تھے اور تم بزدلی کا شکار ہو گئے تھے. یعنی کہ جو سب سے پہلے جنگ ہوئی تھی وہ کون سی جنگ ہوئی تھی؟ 2 ہجری میں جنگ بدر. تو اس میں بھی مسلمان کیا ہو گئے تھے؟ وہ گھبرا گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے. تو اس پر بھی اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی ان کی کہ تم لوگ نا وہاں پہ کیوں گھبرا گئے تھے، کیوں بزدلی کا شکار ہو رہے تھے نا. تمہیں یاد نہیں کہ وہ وقت بھی جب تم بہت تھوڑے سے تھے، یعنی کہ جنگ بدر میں تم بہت تھوڑے سے تھے. آج تو تم پھر بھی 700 ہو، اس وقت تو تم کتنے تھے؟ 313 تھے. یعنی کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، اور مشرکین مکہ یعنی کہ جن سے ان کا مقابلہ ہونا تھا ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تھی. تو جب تم اس وقت بھی اللہ نے تمہاری مدد کی نا، تو پھر غزوہ بدر ہوئی تھی تو وہاں پہ بدر نام کا ایک چشمہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے. چشمے کے جو مالک کا نام تھا وہ بدر تھا، اس سے اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا. اس مقام پر جنگ ہوئی، اسی لیے جنگ بدر کہا جاتا ہے، غزوہ بدر یا جنگ بدر کہا جاتا ہے اس کو. تو جو غزوہ بدر یا جنگ بدر ہوئی تو وہ 2 ہجری میں ہوئی، اور اس میں بھی کیا تھی؟ تعداد مسلمانوں کی بہت تھوڑی سی تھی، اور لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا. اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی جنگ کو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ یاد دلا رہے ہیں مسلمانوں کو. تو تم کیا تھے اس وقت بھی؟ تمہاری تعداد نا بہت تھوڑی سی تھی، اور جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت ان کو یاد دلایا کہ اس وقت بھی تمہاری تعداد جو تھی بہت تھوڑی سی تھی، اور تم بالکل ہی نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، بالکل چھوٹے سے ہی تھے نا. یعنی کہ تمہارے پاس نہ تو کوئی ساز سامان تھا، نہ تو تمہارے پاس کوئی زیادہ جو جنگی لباس وغیرہ تھے، نہ تمہارے پاس کوئی اونٹ تھے، نہ تمہارے پاس لوگ تھے. تو بالکل گری ہوئی پست حالت میں تھے. لیکن اس وقت تو تمہاری مدد کس نے فرمائی؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو بس اللہ پہ توکل کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا شکر گزاری کرتے رہو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کبھی بھی ہمیں اسباب پہ اور وسائل پر توکل نہیں کرنا چاہیے. ہمیں توکل کس پہ کرنا چاہیے؟ صرف اور صرف اپنے رب پر. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوتی ہے مسلمانوں کے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح سے جیت اور جو ہے انسان کی فتح پاسبل ہے، ہر طرح سے. آیت 124 استقولوا للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین. اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور مدد کے ہو. جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ تعالیٰ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو پہلے آیت گزری ہے وہ عہد کے قصے اور جنگ کے تحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہونے کا ذکر تھا. آگے اس مدد کی تفصیل اور فرشتوں کے بھیجنے کی حکمت یہاں بیان کی جا رہی ہے. یہ جنگ بدر کا تذکرہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختصر اور بے سر و سامان لشکر کو الہی تعداد کے ساتھ قوت دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، کیا 3000 فرشتوں کی امداد تمہاری تقویت قلب اور ثابت قدمی اور حوصلہ افزائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ آیت 125 بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین. کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کرو گے تو یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں گے. تو تمہارے رب تمہارا امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشاندار ہوں گے. یعنی مسلمان بدر کی جانب جب محض قافلہ قریش پر جو تقریباً تنہا چھاپے مارنے نکلا تھا، مگر بدر پہنچتے پہنچتے معلوم ہوا کہ مکہ سے جو لوگ آ رہے ہیں، مشرکین کا جو لشکر ہے وہ زرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے. یہ سن کر مسلمانوں کی صف میں گھبراہٹ، تشویش اور بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئے. تو انہوں نے رب تعالیٰ سے دعا فرمائی. اس پر اللہ تعالیٰ نے 1000
پھر 3000 فرشتے اتارنے کی بشارت دی اور مزید یہ وعدہ کیا کہ اگر تم صبر اور تقوی پر قائم رہو گے اور مشرکین اسی حالت میں غیظ اور غضب میں آ دھمکیں گے تو فرشتوں کی یہ تعداد 5000 تک کر دی جائے گی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ مشرکین کا جوش و غضب برقرار نہ رہ سکا، یعنی بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان میں پھوٹ پڑ چکی تھی، ایک گروہ مکہ پلٹ گیا اور باقی بدر آئے۔ ان میں سے اکثر سردار کی رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے، اس لیے حسب بشارت 3000 فرشتے اتارے گئے۔ یعنی کہ بدر میں جب لڑائی ہوئی تھی تو اس میں اللہ کی طرف سے بشارت یہ تھی کہ تمہاری جو مدد ہے وہ 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے گی، اور وہ بھی کون سے فرشتے ہوں گے؟ برانڈڈ ہوں گے، نشان زدہ ہوں گے۔ مسومہ کا جو لفظ آیا ہے تو یہ ایک برانڈ ہوتی ہے، تو ایک معمولی فرشتے نہیں، بہت اچھے اور بلند والے جو فرشتے تھے، اس طریقے سے ان کی مدد کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا تھا۔ تو وہی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ جب تمہاری مدد بدر کے میدان میں اس طریقے سے ہوئی اور تمہاری مدد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، تو کیا وہ تمہاری مدد جنگ احد میں نہیں کرتا؟ آیت 126 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی یہ فرشتوں کی تعداد بتانا اور ان کو سمجھانا کہ تمہارے پاس 4000 فرشتے یا 3000 فرشتے یا 2000 فرشتوں کی جو مدد آئے گی نا، تو یہ جو بتانے کا تو دراصل مقصود کیا ہے کہ ان کے دل کو تسلی آ جائے۔ حقیقی مدد تو اللہ کے پاس سے آتی ہے۔ فرشتے اگرچہ آئے لیکن مدد اللہ نے کی۔ اللہ کی مدد صرف فرشتوں کی شکل میں ہی نہیں آئی۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہوا کا رخ ایسا کر دیا تھا کہ بدر کے دن ہوا کا رخ مشرکین کی طرف تھا۔ ہوا کے ساتھ ریت اڑتی تھی اور ریت اڑ اڑ کر مشرکین کی آنکھوں میں جا پڑتی تھی، جس سے انہیں کچھ دکھائی بھی نہ دیتا تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش کر دی۔ بارش سے مسلمان کے پاؤں جو تھے جنگ میں جم گئے تھے اور مشرکین کے قدم کیچڑ میں پھسلنے لگے تھے۔ اور اگر کوئی شخص صبر کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اپنے وسائل کو اختیار کر لیتا ہے، اس کے بعد بھی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ اس کمی کو فرشتوں کے ذریعے پورا کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی مدد، اور یہ مدد ہر دور میں ہر شخص کے لیے ہے۔ یعنی ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ وہی اسی وقت تھا، اب تو یہ سب نہیں ہونے والا نا، تو یہاں تو ایک کیا ہے مثال دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جب تم واقعی میں مسلمان ہوگے نا، تو واقعی میں تمہارا جو مشن ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہوگا، تو تم کسی بھی جنگ کے لیے تم کھڑے ہوگے تو تمہاری مدد کے لیے واقعی میں ایسا ہی ہونے والا ہے، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ آیت 127 لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اس امداد الہی کا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دینے یا انہیں ذلیل کر ڈالنے اور سارے کے سارے نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ اس سے مراد یہاں پہ سرداروں کا گروہ ہے، کیونکہ جنگ بدر میں ابو جہل، ولید اور عقبہ بن ابو معیط، ان بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ تو ان مشرکین مکہ کے یہ بڑے بڑے سردار تھے جو جنگ بدر میں مار دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کو اس لیے ممکن بنایا تھا تاکہ کافروں کے جو بازو ہیں وہ کمزور ہو جائے، کاٹ دیے جائے، یعنی کہ جو ان کے بازو کاٹ دیے جائے کمزور، یعنی کہ ان کو کمزور کر دیا جائے، ان کی طاقت کو کم کر دیا جائے۔ تو کافروں کا زور توڑنا چاہتے تھے تو ان کو رسوا کر دیں، اور وہ پلٹ گئے ناکام ہو کر۔ تو چنانچہ غزوہ بدر میں یہی ہوا، 70 ان کے جو لوگ تھے وہ تباہ ہو گئے، 70 جو آدمی ہیں وہ قید ہو گئے تھے، اور باقی ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس آئے تھے۔ آیت 128 لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ان کی توبہ قبول کر لے یا عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔
جنگ احد جب ہوئی تھی تو جنگ احد میں دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست ان کی صف بندی کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ جبل احد کے پیچھے ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا تاکہ قریش پلٹ کر حملہ نہ کر سکے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس کا امیر مقرر فرمایا اور یہ حکم دیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی صف بندی کی۔ اسی طرح جنگ بڑے موقع سے شروع ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا کیا تھا، بھاری رہا، یہاں تک کہ کفار قریش کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے۔ ادھر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پیچھے ایک درے پہ حفاظت کے لیے پہاڑ پر بٹھایا تھا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف سے آنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلایا اور روکا، مگر چند حضرات کے سوا اس وقت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل تو اس وقت کے لیے تھی جب تک کہ جنگ ہو، اب کیا ہے، اب تو جنگ ہو چکی ہے، اب ہمیں بھی سب کے ساتھ مل کر یہاں سے لوٹ جانا چاہیے۔ صرف اس جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متعین کیا تھا، وہاں پہ اس وقت صرف اور صرف 12 لوگ کے علاوہ سب کے سب وہاں سے الگ ہو کر وہاں کفار کی طاق میں چلے اور غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ سارے لوگوں کو 50 لوگوں کو وہاں پہ سیٹ کیا تھا، تو وہاں پہ صرف اور صرف 12 لوگ رہ گئے اور باقی سب نے جو ہے اپنا جو وہ جگہ تھی، درہ تھا، وہاں سے چھوڑ کر کے کہاں آ گئے، مالی غنیمت کو اکٹھا کرنے آ گئے۔ وہ سمجھے کہ اب ہم کیا ہے، ہم جنگ اب جیت چکے ہیں اور یہ کفار بھاگ رہے ہیں، لیکن وہ دراصل ایک زبردست غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ تو اسی چیز کا کفار نے فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے کی اور سے انہوں نے حملہ کر دیا، مطلب جہاں سے وہ ہٹے تھے وہیں سے آ کر انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ اب آگے بھی کفار اور پیچھے بھی کفار تھے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے تھوڑے سے ساتھیوں نے اس معاملے کو روکنا چاہا مگر روک نہ سکے اور یہ سیلاب مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف دشمن بھاگ گئے تھے، وہاں بھی پلٹ کر حملہ ہو گئے اور آگے اور پیچھے سے کفار نے تیروں اور پتھروں کی بارش مسلمانوں پر کر دی۔ تو لڑائی کا جب پانسا پلٹ گیا نا، تو ایک دم سے پلٹ گیا، تو مسلمان اچانک سے سہم گئے۔ اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی، یعنی کہ ان کے جو سر پہ اتنی زور سے چوٹ آئی کہ دانت بھی کیا ہو گئے، ایک ٹکڑا اس کا شہید ہو گیا۔ چہرے میں 2 کڑیاں چبھ گئیں جن کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا، جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے دانت شہید ہو گئے۔ پھر کسی کافر نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے ہیں۔ اس غلط افواہ سے اور مسلمانوں میں اور بھی مایوسی پیدا ہو گئی، سوائے ایک خاص جماعت کے سب کے پاؤں اکھڑ گئے۔ کفار قریش بے رحمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ چہرے سے خون جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کپڑے وغیرہ سے پوچھتے جا رہے تھے اور فرمایا کہ اگر اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوے میں کفار کے 22 یا 23 آدمی قتل ہوئے اور مسلمانوں میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور جن کی جو آج بھی وہاں پہ قبریں ہیں جہاں پہ احد کا جو پہاڑ ہے اس کے اوپر، تو جب مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو کافی نقصان ہوا تھا اس میں مسلمانوں کا، کافی لوگ اس میں شہید ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنی زیادہ جب چوٹ آئی، ان کو تکلیف ہوئی، اور حضرت انس سے رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میدان احد میں جنگ احد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دندان مبارک شہید ہو گیا، دانت پر اتنا زیادہ چوٹ آئی کہ وہ شہید بھی ہو گیا، سر پر زخم آیا تو آپ کے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے نا کہ وہ جو میری قوم ہے نا وہ کیسے فلاح پائے گی، جس نے اپنے نبی پر
سر زخمی کر دیا، یعنی کہ اپنے نبی کو سر پہ اتنی زور سے چوٹ ماری کہ وہ جو ہے نبی زخمی ہو گئے، تو ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی؟ تو اس طرح سے وہ کہہ رہے تھے جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیا، حالانکہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا تھا وہ، تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، آپ ایسا نہیں سوچئے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، کون فلاح پائے گا اور کون ناکام ہوگا۔ اس لیے مالک یوم الدین کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے معاملات کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، وہ چاہے تو ان کو معاف کر دے اور ان پر مہربان ہو جائے، یا ان کو عذاب دے، اور بس بے شک وہی کیا ہے جو نہیں مانتے ہیں اللہ کی بات اور رسول کی بات، وہی ظالم ہیں۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر روک دیا گیا کہ آپ نہیں ایسا کہیے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی۔ نا فلاح اور ناکامیابی تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں پہ یاد رکھنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور غلط سے غلط کام کرنے والے انسان کے بارے میں ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے مجھ پر قسم کھانے والا، میں نے اس کو بخش دیا اور کہنے والے کو پکڑ لیا اور اس کو نہیں بخشوں گا، یعنی کہ جس نے کہا کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا، تو جس نے کہا نا تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، اور جس کے بارے میں کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ تو ساری مخلوق اللہ کا قنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں سے اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے۔ کیا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بیٹے اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے، جو اسی لشکر میں شریک ہوئے تھے، اور جن کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کی ہار میں بدل گئی تھی؟ اور جنگ احد میں کیا ہوا؟ تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا ہے، نیور بی ججمنٹل۔ آیت 129، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے اور مہربان ہے۔ آیت 130، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات ملے۔ تو چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال غنیمت کی لالچ میں وجہ سے ہوئی تھی نا، کہ لوگ درے سے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا تھا کہ آپ یہیں پہ کھڑے رہیں، یہاں سے مت ہٹنا، وہاں سے سب نے ہٹ گئے۔ کس کے لالچ میں؟ مال کی لالچ میں۔ تو اور پہلی چیز انہوں نے کیا کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانی تھی، اور زبردست اور انہوں نے مال کی لالچ کی تھی۔ تو پھر اس کی وجہ سے وہ جیتی ہوئی جنگ بھی کیا تھی؟ جنگ احد، وہ ہار گئے، ہار میں شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب ان کو اسی لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تم اب اس دنیا کی طمع میں نہ رہنا۔ سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل تو کس چیز سے منع کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ سود سے۔ تو سود سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ 70 لوگ شہید ہو گئے، 70 لوگوں کی جو فیملی تھی وہ اجڑ گئی۔ اب ان کی فیملی کو جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے، اب فیملی کو چلانے کے لیے ایک دوسرے سے قرض لیا جاتا تھا۔ تو معاشرے میں کیا ہوتا تھا؟ قرض کو جب کوئی دیتا تھا تو قرض کے بدلے میں کافی جو رقم ہوتی تھی اس کے بدلے میں سود کی شکل میں وہ واپس لیتے تھے۔ تو قرض دو، لیکن کیا ہے؟ قرض دو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں جو صدقہ جاریہ ملے گا، لیکن تمہیں اس کے بدلے میں سود نہیں لینا ہے۔ سود سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو کسی کو اپنی فیملی آگے بڑھانی ہے، بزنس آگے بڑھانا ہے، فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، دوسروں کی فیملی کی پرورش کرنی ہے اور یتیموں کی پرورش کرنی ہے، تو اس کے لیے مال چاہیے، اور مال کہاں سے آئے گا؟ قرض لے کے، نہ کہ یہ سود کا بزنس کو چمکا کر کے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اے ایمان والو،
تم جو ہے نا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔ تو بڑھا چڑھا کر سود کھانے سے مطلب یہ نہیں کہ تھوڑا تھوڑا سود کھا لے، نہ تھوڑا نہ بڑھا چڑھا کر کے، سود سے بالکل منع کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ تو اللہ سے ڈرو، سود اگر باقی رہ گیا تو اس کو چھوڑ دو، اس کے بارے میں ہم لوگ پچھلی آیتوں میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور وہی حالات ہے کہ بس جنگیں ہوئی اور جنگ کے بعد کیا ہے، معاملات بہت خراب ہو گئے، قرض کی باری آئی تو قرض انسان کو آسانی سے مل سکے اور وہ قرض اچھے سے وہ واپس سے لوٹا بھی سکے، تو وہ کس حالت میں ہو سکتا ہے پاسبل؟ جب اس سے سود نہ لیا جائے، تبھی ایسا پاسبل ہو سکتا ہے نا۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں سود کیا کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔